بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف یہ صورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ ایک روایت کے مطابق 5 آیتوں کے علاوہ یہ صورت مکی ہے۔ اس صورت میں 24 رکوع اور 206 آیتیں ہیں۔ اعراف کا معنی ہے بلند جگہ۔ اس صورت کی آیت نمبر 46 میں جنت اور دوزخ کے درمیان ایک جگہ اعراف کا ذکر ہے جو کہ بہت بلند ہے۔ اس مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ اعراف رکھا گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن پاک کی پہلی 7 بڑی سورتوں کو حفظ کیا اور ان کی تلاوت کرتا رہا تو یہ اس کے لیے کثیر ثواب کا باعث ہے۔ ان 7 سورتوں میں سے ایک سورۃ اعراف بھی ہے۔ یہ مکی سورتوں میں سب سے بڑی سورت ہے۔ اس سورت میں انبیاء کرام علیہ السلام کے حالات اور انہیں جھٹلانے والی قوموں کے انجام کے واقعات بیان کر کے اس امت کے لوگوں کو ان قوموں جیسا عذاب نازل ہونے سے ڈرانا، ایمان اور نیک اعمال کی ترغیب دینا ہے۔ نیز اس صورت میں اسلام کے بنیادی عقائد جیسے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کے وجود، وحی اور رسالت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزا ملنے کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اس صورت میں بیان کیا گیا ہے قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کی نعمت ہے، اور قرآن پاک کی تعلیمات کی پیروی ضروری ہے۔ قیامت کے دن اعمال کا وزن ضرور کیا جائے گا۔ دوبارہ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، فرشتوں کا انہیں سجدہ کرنا، شیطان کا سجدہ کرنے سے تکبر کرنا، شیطان کا مردود ہونا، حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اس کی دشمنی اور حضرت آدم علیہ السلام کی جنت سے زمین کی طرف آمد کا بیان ہے۔ کفار و مشرکین کے آخروی انجام کو بیان کیا گیا ہے۔ قیامت کے دن ایمان والوں کے حالات، جہنمیوں اور اعراف والوں سے ہونے والی گفتگو اور اہل جہنم کی آپس میں کی جانے والی گفتگو کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عطا کردہ نعمتوں سے اپنے وجود اور اپنی وحدانیت پر استدلال فرمایا۔ اس صورت میں حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کے علاوہ مزید یہ 7 واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ، حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ، حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ، حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ، حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بلعم بن باعور کا واقعہ۔ اس صورت کے آخر میں شرک کا تفصیلی رد، مکارم اخلاق کی تعلیم، وحی کی پیروی کرنے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا بیان ہے۔ اس صورت میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، سابقہ امتوں کی ہلاکت اور انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر اجمالی طور پر کیا گیا۔